بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس تحفظ سنت پاکستان کی طرف سے جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو جاری تھی وہ ہے فضائل اعمال پر مرزا جیلمی کے اعتراضات کا علمی جائزہ۔ اس کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ فضائل اعمال میں فضائل قرآن والا جو حصہ ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ اس پر مرزا جیلمی نے اعتراض کرتے ہوئے کیا کہا وہ آپ سن لیں۔ اس پہ ترا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد، یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ جھوٹ۔ بایزید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ، اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا۔ ادھر تھوڑی شرم آئی، انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لیا ہے، خواب میں دیکھا۔ سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ مرزے کی یہ گفتگو مجلس نمبر 100 میں تقریباً 40 منٹ کے بعد کی ہے۔ اس میں مرزے نے کئی باتیں کی ہیں۔ ایک تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اعتراض کیا کہ جی تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مرزا جیلمی نے یہاں بہت بڑی خیانت کی ہے اور بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اب یہاں مرزے نے خود تذکرۃ الاولیاء کا سکین بھی لگایا ہے۔ اس سکین میں واضح طور پر لکھا ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے چشم یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا۔ یعنی وہ صاف بتا رہے ہیں کہ ان آنکھوں سے میں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کیا، زیارت نہیں کی، بلکہ یقین کی آنکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا۔ یعنی میرے یقین کے اندر اضافہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے وجود پر جو یقین تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس یقین کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اب بات تو یہ تھی، لیکن مرزے نے اس کو غلط رنگ دے کر یہ بنا دیا کہ جی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، نعوذ باللہ۔ اس دنیا میں ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تھی یا اللہ اپنا دیدار کرا دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر بتا دیا کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا جا سکتا ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ظاہری آنکھوں کی بات کی ہی نہیں، انہوں نے چشم یقین کی بات کی تھی۔ مرزے نے غلط رنگ دے کر ان پر الزام لگا دیا۔ چلیں خیر کوئی بات نہیں، ہم مرزے کے اس الزام کا جواب خود مرزے کے گھر سے ہی دیتے ہیں۔ مرزے نے اپنی قرآن کلاس نمبر 86 میں 50 منٹ 30 سیکنڈ کے بعد ایک بات کی ہے، وہ سن لیں۔ ویسے آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہہ دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا تو اس پر تو مرزے کو اعتراض تھا۔ مرزا خود کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے۔ ناظرین آپ انصاف سے بتائیں دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ بلکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے چشم یقین کا لفظ بھی استعمال کیا اور یہ لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ ان آنکھوں سے میں نے نہیں دیکھا، ظاہری آنکھوں سے، بلکہ چشم یقین کے ساتھ دیکھا ہے۔ چشم یقین کے ساتھ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا یقین اتنا بڑھ گیا اللہ رب العزت کی ذات پر جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو چشم یقین کا لفظ تو انہوں نے استعمال کیا، اور مرزے نے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ مرزے نے کہا مجھے اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اب اس میں مرزا یا اس کے شاگرد یہ تعویل بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نظر آنے سے مراد ہے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، کیونکہ قدرت کا لفظ تو یہ خود استعمال کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اگر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات غلط ہے اور نعوذ باللہ گستاخی ہے تو مرزے کی بات بدرجہ اولا گستاخی بنے گی۔ اور مرزے نے کئی جگہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر اعتراض کیا اور اس کو گستاخی قرار دیا اور اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دیا۔ بلکہ مرزے کا ایک ریسرچ پیپر ہے جس کا عنوان ہے غیر اسلامی نظریات بمقابلہ صحیح اسلامی عقائد۔ اس میں مرزے نے غیر اسلامی نظریہ نمبر 3 اور غیر اسلامی نظریہ نمبر 4 کے تحت اسی قسم کی عبارتیں لکھی ہیں۔ غیر اسلامی نظریہ نمبر 3 کے تحت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت لکھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور دوسری دفعہ خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کی، تیسری دفعہ صرف اللہ کو دیکھا، خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا۔ اب اس عبارت کا مطلب تو وہی تھا چشم یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، جیسا کہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ لفظ موجود ہے، اور مرزے نے مجلس نمبر 100 میں اس کا سکین بھی
بھی دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے مرزے کو یہ بات معلوم بھی تھی کہ انہوں نے چشم یقین کا لفظ استعمال کیا ہے، پھر بھی مرزے نے اس کو غیر اسلامی نظریہ قرار دیا۔ اسی طرح غیر اسلامی نظریہ نمبر 4 کے تحت بھی اسی طرح کی عبارت لکھی ہے کہ ایک مجنون آدمی نے شبلی سے کہا کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اگر خدا تھوڑی دیر بھی مجھ سے غائب ہو جائے تو میں درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ اب ان دونوں کو مرزے نے غیر اسلامی نظریہ قرار دیا، دین اسلام کے منافی نظریہ قرار دیا۔ تو ہم مرزے سے اور اس کے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ مرزے کی بات میں اور ان عبارتوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا بھی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے، تو اگر وہ عبارتیں غیر اسلامی نظریہ ہے، باوجود اس کے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے چشم یقین کا لفظ بھی استعمال کیا، پھر بھی غیر اسلامی نظریہ ہے، تو مرزے کا یہ نظریہ کیسے اسلامی بن جائے گا؟ اور اگر مرزے کا نظریہ اسلامی ہے تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ غیر اسلامی کیسے بن گیا؟ آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مرزے نے دوہرا معیار کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر مرزا اپنی بات میں تعویل کر سکتا ہے تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ فی الحال ہم انہی گزارشات پر اکتفا کرتے ہیں۔ مرزے کے اس اعتراض پر مزید تبصرہ باقی ہے جو انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔